الأجل مولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه مقدمه فداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. برادران عزیز و خوانان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم اس مبارک مہینے میں سب سے پہلی دعا ہمارے امام، ہمارے ولی، ہمارے سرپرست واسطہ فیض الہی حجت خدا حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کے ظہور قبور میں تاجیل فرمائے، اور سب سے پہلی دعا اس مبارک مہینے میں ان کے ظہور کے تعلق سے قبول فرمائے اور ان کے قدم کی برکت سے دنیا کا نقشہ بدل دے اور ساری دنیا میں امن و امان کی حکومت قائم ہو جائے. خداوند عالم اس مبارک مہینے میں آپ کے تمام اعمال کو، آپ کی تمام عبادتوں کو، قرآن کریم کی تلاوتوں کو اور جملہ نیک اعمال کو قبول فرمائے، صحت سلامتی طول عمر عطا فرمائے اور عبادت خدا کرنے کی، ذکر خدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی توفیق دیں کہ آپ کا ہر ذکر، ہر عبادت خدا کی بارگاہ قبولیت کا شرف حاصل کرے، اور یہ ہمارے اور آپ کے قبر کی روشنی کا ذریعہ بنے اور میدان محشر میں قیامت میں حساب کے آسان ہونے کا ذریعہ بنے اور پل صراط سے گزرنے کا راستہ فراہم کرے. خدا ان سب چیزوں کو قبول فرمائے، اور اس وقت جو بلا ساری دنیا گرفتار ہے، خدا ساری دنیا کو اس بلا سے اور گرفتاری سے نجات مرحمت فرمائے. عزیزان گرامی، گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمارا کام ہے اپنے عقائد میں یقین حاصل کرنا. جب تک ہمیں یقین حاصل ہوگا اس وقت ہماری زندگی کا انداز کچھ اور ہوگا، اور اگر ہم شک و شبہ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ہماری زندگی کا انداز کچھ اور ہوگا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس عقیدے پر پابند ہیں اور جس عقیدے کو کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں، دل سے لگائے ہوئے ہیں، ہمیں اس عقیدے پر پورا یقین ہونا چاہیے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں. ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں، اور ہمیں اپنے حق پر ہونے کی دلیل بھی معلوم ہونا چاہیے. اگر ہم یہ یقین نہیں رکھتے ہم حق پر ہیں تو ہمارا ہر قدم تزلزل کے ساتھ، شک کے ساتھ اٹھے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دو آدمیوں کی بات سن کر کے ادھر چلے جائیں گے، کبھی دو آدمیوں کی بات سن کر کے ادھر چلے جائیں گے. لیکن اگر ہمیں اپنے مذہب پر، اپنے دین پر یقین ہے اور اس کی حقانیت پر یقین ہے، حقانیت پتہ نہیں، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جس راستے پر ہیں یہ راستہ ہی حق کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ حق کا راستہ نہیں ہے. حق ہمیشہ صرف ایک ہوتا ہے، حق مختلف نہیں ہوتے. اس بنا پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں، اور اس حق پر مطلب ہمارا جتنا بھی عقیدہ ہے، ہم جس عقیدہ توحید کو رکھتے ہیں،
ہمیں یہ یقین، ہمارا یہ عقیدہ توحید، یہی عقیدہ توحید حق ہے، یہی عقیدہ رسالت حق ہے، یہی عقیدہ امامت حق ہے۔ جب ہم کو یقین آئے گا تو ہم اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں گے اور ہماری زندگی کا انداز مختلف ہوگا۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں تھیں جو اس سے پہلے آپ خدمت میں گزارش کی گئی۔ اس کے بعد آپ خدمت میں بات گزارش کی گئی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یقین کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں اور ہمیں یہ موقع نہیں دیتی کہ ہم یہ یقین پیدا کر سکیں کہ ہم ہی حق پر راستے پر ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو رکاوٹ تھی پہلے عرض کیا، وہ چیزیں جب ہم اپنے عقائد کو، اپنے دین کو دلیل کے علاوہ لوگوں کی تقلید سے لیتے ہیں، ماں باپ کی تربیت سے لیتے ہیں، گھر والوں سے لیتے ہیں اور ہمیں خود اس دلیل کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم خدا کو مانتے تو ہیں لیکن ہمیں خدا کے وجود کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ ہم رسول کی رسالت کو مانتے تو ہیں لیکن ہمارے پاس اس رسالت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کے اوپر پوری طرح سے دلیل رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں، اور اس سلسلے میں جو دوسری چیز ہے وہ شکوک و شبہات ہیں جو آتے رہتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہم اپنے عقیدے پر آنے والے تمام شکوک و شبہات کا جواب حاصل کریں اور خود اپنے دل کو مطمئن کریں کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہی راستہ حق کا راستہ ہے، اس میں ذرہ برابر شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ عرض کیا تھا کہ جوانوں میں آج کا جو شکوک و شبہات ہے ان کے لیے دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ شکوک و شبہات ہمارے جوانوں کے ذہن کو، ان کے روح کو، ان کے نفس کو خراب کرتے ہیں، اور اس خرابی کا سلسلہ روز قیامت تک کھلتا چلا جائے گا جو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لہذا اگر ہمارے بچوں کے ذہن میں، ہمارے جوانوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ہے تو ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے کسی معتبر عالم دین کے پاس، کسی پڑھے لکھے انسان کے پاس جانا چاہیے تاکہ واقعی صحیح طور سے ہمارے بچوں کے شکوک و شبہات دور ہو سکے۔ ہم جس طرح سے ہم مریض برض میں کسی اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں اس میں بھی معین رجوع کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم مادی دنیا میں اتنا زیادہ الجھ گئے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے تو اپنی آنکھوں کے سامنے چیزوں کو دیکھا ہے، ہاتھوں سے چھوا ہے، زبان سے چکھا ہے، انہی چیزوں سے ہم یقین رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں اس کے پیچھے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کو مادیت میں منحصر کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے کو استعمال کریں، میں یہ بات بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں اور میں گزارش کروں گا کہ آپ اس پر توجہ سے سنیں، اور یہ بھی گزارش کروں گا آپ دعا کریں کہ اللہ توفیق دے، میں اس بات کو اللہ اور رسول کی توفیق سے آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ان حواس خمسہ سے ہٹ کر کے ایک عقل بھی دی ہے، ان حواس خمسہ سے ہٹ کر کے ایک عقل بھی دی ہے جو حواس خمسہ کے ماورا اور اس فائیو سینس سے ہٹ کر کے چیزوں کو دیکھتی ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ ہم اپنی عقل کو پوری طرح سے استعمال نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کرنے لگے تو ہم بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے اور بہت سی مصیبتوں سے ہمیں نجات مل جائے گی، لیکن ہم بہت زیادہ دنیا کی چیزوں میں گرفتار ہے، ہم اس کے بعد کی چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا کے مشاہدے سے غیب کی دنیا تک چلیں اور یقین کریں دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ضرور ہے جو ہماری آنکھوں سے تو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ہماری عقل اس دنیا کو دیکھ رہی ہے۔ اگر ہماری عقل اس دنیا کو دیکھ رہی ہے تو ہمیں اس دنیا کی تیاری ابھی سے کرنا چاہیے۔ مسئلہ صرف تھوڑی سی اپنی فکر کو بدلنے کی بات ہے۔
بات کسی کو دینے کی نہیں ہے. آپ ایک مکان میں رہتے ہیں, ایک جگہ آپ کو سروس ملی ہے, نوکری کر رہے ہیں, وہاں آپ کو سرکاری طور سے رہنے کو ایک مکان ملا ہے, اچھا مکان ہے, وہاں آپ رہ رہے ہیں, آپ کو اس مکان میں کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو مکان مجھے ملا ہے یہ سرکاری مکان ہے, مجھے ایک دن اس مکان کو چھوڑ کر کے جانا ہے. یہ میرا اپنا مکان نہیں ہے, یہ کرائے کا مکان ہے, مجھے رہنے کے لیے دیا گیا ہے, لہذا مجھے ایک دن اس مکان کو چھوڑ کے جانا ہے. جس آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ جس مکان میں ہیں سرکاری مکان ہے, تمام ضرورتوں سے اس میں پائی جاتی ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ مکان آپ کا نہیں ہے لہذا اب دوران سروس اپنی نوکری کے درمیان دھیرے دھیرے آپ اپنا گھر اپنے آبا و اجداد کی جگہ پر یا جہاں آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد رہنا ہے آپ وہاں بناتے ہیں. یہ جو آپ وہاں مکان بنا رہے ہیں, جو نیا مکان بنایا آپ نے جس میں آپ کو جا کے رہنا ہے, آپ رہتے کہیں اور ہیں, رہتے کسی اور شہر میں ہے, آپ کو واپس آنا کسی اور شہر میں ہے. اب اور کریں جو میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ کی نوکری آپ کی سروس کسی اور شہر میں ہے, لیکن آپ کو مستقل طور پر کسی دوسرے شہر میں رہنا ہے, تو آپ نوکری کے درمیان اس دوسرے شہر میں زمین خریدتے ہیں, مکان بنواتے ہیں, اس کو سجاتے ہیں اور دھیرے دھیرے سارا سامان وہاں بھیجنے لگتے ہیں. کیوں بھیجنے لگتے ہیں؟ کہ جب آپ ریٹائر ہو جائیں اور یہاں سے جائیں تو آپ کو دوسرا مکان تیار ملے, سجا سجایا ملے, ڈیکوریٹڈ ملے. یہ جو آپ اس سروس کے رہ کے اس شہر سے رہ کر کے اس دوسرے شہر میں جو آپ نے مکان بنوایا ہے, یہ جو آپ پیسے بھیج رہے ہیں, فرنیچر بھیج رہے ہیں, سامان بھیج رہے ہیں, تو کیا آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے؟ آپ رہ کہیں اور رہے ہیں اور فرنیچر کہیں اور بنوا رہے ہیں, رہ کہیں اور رہ رہے ہیں, کارپیٹ کہیں اور بھیج رہے ہیں, رہ کہیں اور رہے ہیں, پردے کہیں اور بنوا رہے ہیں, رہ کہیں اور رہے, سامان کو پوچھے گا بھی کیا کر رہے ہیں, آپ تو یہاں رہ رہے ہیں, آپ وہاں کیوں سامان بھیج رہے ہیں؟ کہ مجھے رہنا وہاں ہے, یہ تو میرے کرائے کے مکان ہے, جس دن میں ریٹائر ہو جاؤں گا اس دن یہ مکان مجھ سے خالی کرا لیا جائے گا. تو یہ جو آپ دوسرے مکان میں سامان بھیج رہے ہیں, آپ اس دوسرے مکان میں سامان بھیجتے وقت کہ آپ کے دل کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, آپ کو کنجوسی کا احساس ہوتا ہے, یا یہ دوسرے مکان کی تعمیر آپ کے عقل کا فیصلہ ہے اور آپ کا عقل مندانہ اقدام ہے؟ کیا ہے؟ آیا یہ کام جو آپ دوسرے مکان میں بھیج رہے ہیں, کبھی آپ نے محسوس کیا کہ میں نے پیسے برباد کر دیے, میں نے اس پیسے ضائع کر دیے؟ آپ خالی فون میں بات یہ بنا دینا اور بنا دینا, یعنی کیوں؟ میں اپنے مکان میں پیسے بھیج رہا ہوں, میں اپنے مکان کو تیار کر رہا ہوں تاکہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے جانا پڑے تو میں اپنے مکان میں رہ سکوں. تو آپ رہتے کہیں اور ہیں لیکن مکان کہیں اور بنواتے ہیں, اور اس مکان میں بھیجنے کے لیے آپ کبھی کنجوسی محسوس نہیں کرتے, کبھی تنگی محسوس نہیں کرتے. آپ کے پاس جتنا پیسہ آپ کو بچتا ہے وہ پیسہ آپ وہاں لگا دیتے ہیں. آپ سرکاری مکان میں جیسے تیسے زندگی بسر کر لیتے, اس پہ بہت زیادہ پیسے نہیں لگاتے. دیوار ٹوٹی ہے تو چلا لیتے ہیں, پلاسٹر کرا لیتے ہیں, رنگ لگا لیتے ہیں, دوسری چیز ہوتی ہے تو اور لگا لیتے ہیں. کہ کیا کریں گے, اس کو چھوڑ کے جانا ہے. لیکن جہاں آپ کو رہنا ہے وہاں قاعدے سے مکان بنواتے ہیں, پردے لگواتے ہیں, فرنیچر لگواتے ہیں, سجاتے ہیں. مکان بڑا ہے تو گارڈن بناتے ہیں, پیڑ لگاتے ہیں, پودے لگاتے ہیں, مالی رکھتے ہیں, گارڈنر رکھتے ہیں, واچ مین رکھتے ہیں تاکہ آپ کا مکان تیار ہو جائے. بس وجہ سے اتنا ہی کہ اگر ہمارا یہ کام عقل مندانہ فیصلہ ہے تو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ بھی ہمارا سرکاری مکان ہے جسے ایک دن ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے. یہ ہمارا ہمیشہ کا مکان نہیں ہے. یہ پوری دنیا, یہ ہمارے کارخانے, یہ ہماری بلڈنگیں, یہ ہمارے بزنس, یہ ہمارے مال گوڈاؤن, یہ ساری چیزیں
یہ سب سرکاری بنگلے ہیں جو ہم کو رہنے کے لیے دیے گئے ہیں. ایک دن ہم کو چھوڑ کر کے جانا ہے. جب ہم کو چھوڑ کے جانا ہے تو عقل مند کون ہے کہ وہ اس چھوڑنے والے مکان میں پیسے لگائے یا اس مکان میں پیسے لگائے جو جہاں اس کو ہمیشہ جا کر کے رہنا ہے. عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر آج ہمارے پاس تھوڑی سی عقل ہو، ہم اپنے عقل کو استعمال کریں تو ہم کبھی بھی دنیا کو سجانے کی کوشش نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو ترک کر دیں. دنیا ترک کر دینا ہمارا کام نہیں ہے. ترک دنیا اہل بیت کا کام نہیں. ہم دنیا میں رہیں لیکن دنیا میں دل نہ لگائیں. دنیا میں آرام کے ساتھ رہیں، آسائش کے ساتھ رہیں، عزت کے ساتھ رہیں، نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے رہیں. خدا نے نعمتیں مومنین کے لیے پیدا کی ہے، غیر مومن کو نہیں، اس کے لیے نہیں ہے. لیکن ہم آباد کریں کس کو؟ اس گھر کو جہاں ہمیں جانا ہے. تو کیوں یہ عقل اس گھر کو دیکھے گی، آنکھیں نہیں دیکھیں گی. اس گھر کو ہماری عقل دیکھے گی، ہماری آنکھیں اس گھر کو نہیں دیکھیں گی. آیا خدا نے ہم کو عقل دیے نہیں دیے؟ سوچ، اگر عقل دیے تو ہمیں اس عقل کے اعتبار سے اس گھر کو یہی دیکھ لینا چاہیے جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے. اور یہ بات اگر ہمارے پاس عقل ہے اور ہم عقل کی چیز کو استعمال کریں تو یہ بات سیدھی سی بات ہے. وہ آدمی جو گیہوں بوئے گا اس کو گیہوں کاٹنے کو ملے گا، جو جو بوئے گا وہ جو کاٹے گا، جو پھول بوئے گا وہ پھول کاٹے گا، جو کانٹے بوئے گا وہ کانٹے کاٹے گا. تو اگر ہم اس دنیا میں رہ کر کے نیکیاں کریں گے تو آخرت ہم کو نیکیاں ملیں گی. ہم برائیاں کریں گے تو ہم کو برائیاں ملیں گی. یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ ہماری عقل فیصلہ کرے گی. اس لیے آپ دیکھیں کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک دن بصرے کے بازار میں جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد لوگوں کو دیکھنے، سب خرید و فروخت میں لینے دینے میں مصروف ہے. بازار ہے، بھرا ہوا ہے. تو مولا اس بھرے ہوئے بازار میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور آپ کے اوپر گریہ طاری ہو جاتا ہے اور شدید گریہ طاری ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں اے دنیا والو اور دنیا کے لیے کام کرنے والو، تم دن میں قسمیں کھاتے ہو اور رات میں اپنے بستروں پر جا کر کے سو جاتے ہو. تو جب کاروبار ہوتا ہے تو قسمیں، تم دن میں قسمیں کھاتے ہو اور رات میں اپنے گھروں میں جا کر کے سو جاتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تم اپنی آخرت سے غافل ہو جاتے ہو. دیکھو تم نے اپنی آخرت کے لیے کیا توشے راہ، کیا زاد راہ اکٹھا کر رکھا ہے. کیا تم کبھی قیامت کے بارے میں فکر کرتے نہیں کرتے؟ آیت اللہ العظمیٰ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی مدظل علی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ زندگی تم دیکھ رہے ہو، میرے پاس دنیا میں ایک بالش زمین نہیں ہے. میں اپنے اخراجات شرعی رقم سے پورا نہیں کرتا، سہم امام یا سہم سادات سے پورا نہیں کرتا. وہ جو میرے دوست، میرے چاہنے والے جو مجھے ہدیہ دے کے جاتے ہیں، تحفہ دے کے جاتے ہیں، اس رقم سے اپنا خرچہ چلاتا ہوں. کوئی بہت بڑی دعوتیں نہیں کرتا، گھر میں بہت بڑے پروگرام نہیں کرتا، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر مجھے کبھی کچھ عورتیں زیور لا کے دیتی، مجھے خود تحفے میں دیتی ہیں، تو میں بھی وہ اپنی بہو بیٹیوں کو نہیں دیتا بلکہ غریب عورتوں کو تقسیم کر دیتا ہوں. اور جو کچھ مجھے بچ جاتا ہے وہ بھی میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. میں سال بھر کے بعد کچھ بچا کے نہیں رکھتا. بات یہاں تک نہیں ہے، بات اس کے آگے ہے. جو بڑی اہم بات ہے، وہ جملہ جو ہے تو مختصر سا لیکن بڑا قیمتی جملہ ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ میں یہاں رکھ کے کیا کروں؟ جہاں مجھے جانا ہے میں وہاں کے لیے بھیج رہا ہوں. جہاں مجھے جانا ہے میں وہاں کے لیے بھیج رہا ہوں. مجھے تو وہاں آباد کرانا ہے، یہاں تھوڑی آباد کرانا ہے. اگر آج ہماری آنکھیں کھلی ہوں اور ہمیں کام کریں تو اس شخص نے مولا سے پوچھنا
کہ مولا انہ لا بد لنا من المعاش، مولا یہ دنیا بھی تو ہمیں حاصل کرنا ہی ہے، یہ دنیا بھی تو ہم کو حاصل کرنا ہے۔ ہم کاروبار نہیں کریں گے، دکان نہیں کھولیں گے، بزنس نہیں کھولیں گے، ہمارا خرچہ کیسے چلے گا، ہماری دنیا کیسے چلے گی، ہمارے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو ان طلب المعاش من حل لا یشغل عن عمل الاخرہ، دیکھو حلال روزی حاصل کرنا تمہیں آخرت سے غافل نہیں کر سکتا۔ حلال روزی حاصل کرو، جی بھر کے حاصل کرو، لیکن اس حلال روزی سے آخرت بھی تو آباد کرتے رہو، آخرت بھی آباد کرتے رہو۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں دنیا کو دیکھیں، دنیا کیا چیز ہے؟ اگر آپ دنیا کو دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ دنیا دیکھیں کہ دنیا ہر روز بدل رہی ہے، باقی رہنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ جوانی تھی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم باغ میں جاتے تھے، کل ڈالیوں پر پھول کھلے ہوئے تھے، آج وہ ڈالیاں مرجھا گئی ہیں۔ جن گھروں سے، جن راستوں سے گزرا کرتے تھے، جو محل ہوا کرتے تھے، آج کھنڈر ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر آج ہم اس دنیا میں تھوڑا سا رہ کر کے اس مبارک رمضان میں، اس مقدس راتوں میں تھوڑا سا غور کریں، تھوڑی سی فکر کریں کہ اس کو بھی تو آباد کریں۔ اس آبادی کے لیے عزیزان گرامی بہت بڑے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے سرمائے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آدمی یہ کہے کہ ہم غریب ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو امکانات نہیں ہے۔ خدا کیا مسئلہ امکانات کا نہیں ہے، خدا کیا مسئلہ مقدار کا نہیں ہے، خدا کیا مسئلہ قیمت کا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اس رمضان کے مہینے میں، اس مقدس مہینے میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر وہ ایک گلاس ٹھنڈا پانی بھی کسی غریب کو پلا کر کے اس کی پیاس بجھا سکتا ہے تو اللہ اس کی آتش جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی آدمی نہیں افطار کرا سکتا، کسی کو ایک نمک دے سکتا ہے، ایک کھجور کا حصہ دے سکتا ہے، پوری کھجور نہیں، خالی کھجور کا حصہ دے کے افطار کر، تو خدا اس کو آتش جہنم سے آزاد کرا سکتا ہے، کر تو سکتا ہے۔ اگر آدمی کا خود نہیں ہے تو کسی کے ہاں سے لا کر کے چیزوں کو پہنچا تو سکتا ہے۔ زیادہ گرامی اس سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، آج وہ جو چیز ہمارے لیے مشکل ہے وہ ہمارا عقل کا استفادہ نہ کرنا ہے۔ اللہ نے ہم کو آنکھیں دی ہیں، لیکن آنکھوں سے زیادہ ہم کو عقل دی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے عقل سے استفادہ کریں، اور اس دنیا کے بعد ماوراء دنیا بھی دیکھتے رہیں جہاں ہمیں جانا ہے، اور اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اور اس آبادی میں خدا سے، رسول سے، اہل بیت سے، امام زمانہ سے مدد مانگے کہ ہمارے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی آباد رہے، اور جتنا آرام سے ہم نے دنیا میں زندگی گزاری ہے اس سے بہتر زندگی ہم آخرت میں گزاریں۔ لیکن اسی وقت ہو سکتا ہے جب اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو آباد کریں، اور اپنے دل سے دنیا کی محبت تھوڑی سی کم کریں، اور آخرت کی محبت میں اضافہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد